بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں وہ خوش رہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے اور لوگ اس سے محبت کریں۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ تو کیا اصول ہیں جن پر ہم رہ کر اس دنیا میں زندگی گزاریں کہ لوگ ہم سے محبت کریں اور ہم اس دنیا سے فائدہ بھی اٹھا سکیں اور لوگوں کو بھی فائدہ دے سکیں؟ تو اسلام ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو ہمیں یہ سنہری اصول سکھاتا ہے اور بتاتا ہے، اور عمل کرنا بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح آپ اس دنیا میں رہ کر لوگوں کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس دنیا میں فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ایک ایسی زندگی نہ گزاریں جس میں آپ ایک سیلفش انسان کی طرح دنیا میں زندگی گزاریں اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ تو اسلام ایسے سنہری اصول بتاتا ہے، مطلب کانسٹیچوئنٹس ہے، کہ جن کے اوپر انسان عمل کر کے اس دنیا میں خوشیاں بٹور سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اس میں سب سے پہلا کانسٹیچوئنٹ تو یہ ہے کہ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بغیر جو ہے انسان کی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ نمبر 2، اس میں جو چیز ہے وہ ہیں عبادات۔ عبادات میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ آپ کی اپنی اسپریچویلٹی کے لیے ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، تو اس سے پھر یہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم لوگوں کے لیے نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تو لوگ بے شک ہمیں ریوارڈ دیں یا نہ دیں، اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے، کیونکہ ہم جب لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں وہ ہمیں تھینک یو کہیں، ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ہمیں ریوارڈ دیں، کیونکہ ہم نے یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کا جو ویژن ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ معاشرت ہے، معاملات ہیں۔ معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 3 چیزیں جو ہیں اس پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اس کو معاشرت بولتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں دوسرے مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہوں، چرند ہو، پرند ہو، آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ تو اس پہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں۔ الخلق یا اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ جو تمام مخلوق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تمام مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کی طرف، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ تو وہ آدمی کہے گا، یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، رزق تو آپ کا دینے کا کام ہے، تو میں ایک انسان آپ کو کس طرح روزی اور رزق دے سکتا ہوں؟ میں آپ کی بھوک کو کیسے مٹا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہیں گے اس بات کو سمجھانے کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہیں گے کہ میرا فلاں فلاں بندہ بھوکا تھا، یعنی ہمسائے میں تھا یا کہیں اور جگہ میں تھا، وہ بھوک میں مبتلا تھا، تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے مجھے تم نے راضی کر دیا، اس کو کھانا کھلا دیتے تو میں راضی ہو جاتا۔ تو اللہ بدرجہ بندے کے آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اسی طرح پھر پوچھتے ہیں کہ تم نے میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ کو میں کیسے پانی پلاؤں؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ کہتے ہیں میرا فلاں فلاں بندہ پیاسا تھا
اور تم نے اس کو پانی نہیں دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تم اس کو پانی دے دیتے تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے دے دیا، یعنی کہ میری رضا کے لیے تم نے یہ کیا اور تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ جیسے وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے، ایک گناہ گار عورت نے ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اس پانی پلانے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں مشقت تھی، پانی جو تھا کنویں کے اندر تھا، تو وہ عورت کنویں کے اندر اتری اور اس وقت پرانے وہ جوتے ہوتے تھے، خفین ہوتے تھے، اس میں اس نے پانی بھرا اور پھر اوپر چڑھی اور اوپر سے جا کے اس کتے کو پانی پلایا۔ تو اس مشقت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا یہ عمل کہ اس عورت کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بخش دیا، اس کی بخشش کر دی، صرف اس لیے کہ ایک اللہ کی مخلوق جو کتا ہے، پیاسا ہے، اس کو پانی اس عورت نے پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا اور تم مجھ سے پوچھنے تک نہیں آئے۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا اور آپ نے آ کے اس سے پوچھا تک نہیں، آپ نے اس کی خدمت تک نہیں کی، کیونکہ ایک بیمار آدمی جو ہوتا ہے اس کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اس کی خدمت کرتے، اگر تم اس سے پوچھنے آتے، تم مجھے وہاں پاتے۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ میں اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون یہ عمل کرے گا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرت، ہمارا دین معاشرت سکھاتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھا عمل کرنا، ان کے ساتھ پیار اور محبت اور الفت سے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس طرح ایک اور واقعہ ہے، انسان تو چلو انسان ہے، لیکن ایک جانور، ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا۔ یہ نبی کریم کے معجزات میں سے ہے کہ انہوں نے اس اونٹ کی جو رونا تھا، جو اس کا اداس ہونا تھا، وہ سمجھ لیا اور اس اونٹ سے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرا مالک مجھے چارہ نہیں دیتا، مجھے باندھ کر رکھتا ہے، مجھے پیاسا رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت صدمہ ہوا اور پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک انصار میں سے ایک لڑکے نے کہا جی میرا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے اس اونٹ کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اونٹ دیا ہے، ایک نعمت دی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تم اس کو باندھ کر رکھتے ہو، تم اس کو چارہ نہیں دیتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اختیار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، انسان کے علاوہ جو آپ کے چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا لازمی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اور ایک ایسا واقعہ بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کچھ چڑیا کے بچے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ اٹھا لیے۔ تو جب لشکر چل پڑا تو چڑیا اوپر سے منڈلانے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا کہ یہ اس طرح کیوں منڈلا رہی ہے، اس کے بچے کس نے لیے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہم نے اٹھائے ہیں۔ ان کا واپس فوراً جائیے اور جا کے جہاں پر یہ بچے تھے اس چڑیا کے، وہاں چھوڑ دیجئے، کیونکہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ جو ہمیں معاشرت سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ جب ہم اب اس دنیا میں اس طرح رہیں گے کہ ہم لوگوں کو خیال رکھیں گے اور سیلفش نہیں ہوں گے کہ ہر بندہ صرف یہ سوچے کہ جی مجھے نفع حاصل ہو جائے، مجھے فائدہ حاصل ہو جائے، دوسرے کو چاہے نقصان ہو، تکلیف ہو جائے، تو میرا اس سے کیا لینا دینا۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی مسلمان کی، ڈیفائن کیا اور کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ہمارا اسلام کا ایک پیغام ہے، اور اسلام ہمیں وہ سنہری اصول سکھاتا ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں، اس دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔